آج مسلمان لڑکیاں کافروں کی آغوش میں جا رہی ہیں، بڑی تعداد میں کیس آ رہے ہیں، لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ کبھی کبھی میں جب راستے میں چلتا ہوں، کوئی برقع پوش لڑکی مجھے نظر آتی ہے کسی نوجوان لڑکے کے ساتھ، اور اس لڑکے کے ہاتھ میں بدا کلاوا اور اس کے ماتھے پر لگا ٹیکا یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ مشرک ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج ہماری بچیاں اس لیول تک پہنچ گئی، ہماری قوم کی بیٹیاں اس لیول تک پہنچ گئی۔ میرے پیارے ساتھی، ایک مسلمان کی سب سے بڑی پونجی اس کی توحید ہے۔ اپنے بچوں اور اپنے بچیوں کے دماغوں میں توحید کو اتنا بٹھا دو کہ وہ مر جائیں مگر توحید سے سمجھوتا نہ کریں، ان کی زندگی کی آخری سانس تک ایمان اور توحید باقی رہے۔ وہ تربیت اپنے بچوں کو دو، وہ تربیت اپنی بچیوں کو دو۔ ہماری تاریخ میں ایسی عورتوں کے واقعات سے بھری پڑی ہے جن عورتوں نے جان دے دی مگر ایمان کا سودا نہ کیا۔ ہم نے تاریخ میں سمیہ بنت خیاط کا واقعہ بھی پڑھا ہے۔ سمیہ تو وہ عورت ہے جن کا جوان بیٹا اور جن کا شوہر ان کے سامنے موجود ہے، اور جوان بیٹے کے سامنے ابو جہل یہ دھمکی دیتا ہے، اے سمیہ اگر تو نے محمد کا دین نہ چھوڑا، اے سمیہ اگر تو نے توحید کو نہ چھوڑا، اگر تو نے اسلام کو نہ چھوڑا، اے سمیہ تیرے جوان بیٹے کے سامنے تجھے بے آبرو کر دیں گے، تجھے ننگا کر دیں گے، تیرے بدن سے کپڑے اتار لیں گے۔ سمیہ نے اپنے جوان بیٹے کے سامنے یہ اذیت بھی گوارا کر لی۔ جوان بیٹے کے سامنے سمیہ کے بدن سے پیرہن اتار لیا گیا، سمیہ کو ننگا کر دیا گیا۔ ہائے ہائے، چشمے فلک کو یہ منظر بھی دیکھنا تھا، جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو ننگا کر دیا گیا، مگر ایمان کی عظمت اس قدر سمیہ کے دل میں تھی، انہوں نے ایمان سے سمجھوتا نہ کیا، اور بڑی بے دردی سے ابو جہل نے سمیہ کو شہید کر دیا۔ اسلام کی راہ میں پہلا خون بہانے والی خاتون حضرت سمیہ تھی۔ وہ میری پیاری ماں بہنوں، ہماری تاریخ تو ایسی عورتوں کے واقعات سے بھری پڑی ہے جنہوں نے جان دے دی، بدن کا خون بہا لیا مگر ایمان کو نہ چھوڑا، توحید کو نہ چھوڑا۔ آج تمہاری توحید اتنی کمزور کیسے ہو گئی کہ کوئی سوشل میڈیا پر آیا، کوئی فیس بک پر آیا، کوئی انسٹاگرام پر آیا، کوئی واٹس ایپ پر آیا اور اس نے آئی لو یو بول دیا، اس نے محبت کا اقرار کر دیا، دو چار تعریفی کلمات بول دیے، اور تم اس قدر فدا ہو گئی، اس قدر اس کے اوپر قربان ہو گئی کہ اپنا دین اور ایمان بھی اس کے لیے تم نے چھوڑ دیا۔ اور آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، سوشل میڈیا پر باقاعدہ کیمپین چلایا جاتا ہے، اسلام دشمن طاقتوں کے باقاعدہ فیس بک پر پیجز موجود ہیں جہاں مسلمان برقع نشین لڑکی کو کسی غیر مسلم کے باہوں میں دکھایا جاتا ہے، اور لڑکیوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ عام ہو رہا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تم اگر اسلام کی پابندیوں سے نکلنا چاہتی ہو تو آؤ اور غیر مسلموں کے ساتھ تم محبت کرو اور ان کے ساتھ تم شادی کرو۔ مسلمان کے گھر میں رہو گی، تمہیں نقاب میں رہنا پڑے گا، تمہیں برقع پہننا پڑے گا، تمہیں بڑی پابندیوں میں رہنا پڑے گا، آؤ ہم تمہیں آزادی دیں گے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، جس کو یہ آزادی کا نام دیتے ہیں وہ آزادی نہیں ہے، وہ آزادی نہیں ہے، وہ بہت بڑی غلامی ہے۔ اور واقعات یہ بتاتے ہیں کہ یہ مسلمان لڑکیاں جو مرتد ہوتی ہیں، یہ غیر مسلم جب ان کو لے کے جاتے ہیں پہلے تو ان کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور جب ان سے من بھر جاتا ہے، جب دل بھر جاتا ہے، ان کو کاٹ کے کہیں پھینک دیتے ہیں، یا کسی کوٹھے پہ جا کے بیچ دیتے ہیں، کسی ہوٹل میں جا کے بیچ دیتے ہیں۔ عزت بھی گئی، دین بھی گیا، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ میری پیاری بہنوں، آج اس انجام کو اپنے سامنے رکھو، اور ایک مومن کی سب سے بڑی جو پونجی اور کیپٹل ہے توحید اور ایمان، اس کی حفاظت کرو۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ وہ مرتے دم تک ایمان اور توحید پر آئے۔